میں نے مدینہ منورہ کے حوالے سے جو ریاست کی بات کی اور امہ کی، اسلامک کمیونٹی کی بات کی، اس پہ تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی تھی جس کے اندر خاص طور پہ اس چیز پر بہت سٹرونگ ایمفسس تھا کہ جو کمزور ہیں، جو اوپریسڈ ہیں، جو ویک ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال کرنا، خواتین ہوں، غلام جو تھے، اوپریسڈ کمیونٹیز جو بھی تھیں، ان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ طے کرنا، ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ بنانا کہ ان کے تمام جان و مال، ان کے تمام حقوق جو ہیں، ان کا مکمل طور پہ دفاع ہونا چاہیے۔ یوزری کے حوالے سے، جس کو ہم ربا کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دو شکلوں کے اندر ربا پر سخت ترین اس طبقے پر کہ جو کہ حکمران طبقہ تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے جو منی لینڈر ہے، جو پیسے دے رہا ہے، وہ بڑا امیر انسان ہے، جو مرچنٹ ہے وہ بھی ریلیٹیولی امیر انسان ہے، تو اس کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئیں، وہ جو امیر طبقہ ہے اس پہ جو پابندیاں لگائی گئیں اس مقصد سے کہ وہ غریبوں کا استحصال نہ کرے، ذرا اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ یوزری کے حوالے سے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ربا، اس کے حوالے سے اسلام کہتا ہے کہ منی لینڈرز کے خلاف خدا تعالیٰ خود اعلان جنگ کرتے ہیں۔ God declares war against the money lenders۔ یہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ اس بات کو پہچانا گیا کہ یوزری جو ہے استحصال ہے اس سماج کے اندر، جس کے نتیجے کے اندر نہ صرف غربت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جو معاشی نظام ہے، جو اکنامک سسٹم ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ترقی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ان تاجروں کے حوالے سے کہ جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز جب لے کے جاتے تھے تو اس چیز کی ویلیو سے بڑھ کر قیمت لگاتے تھے۔ اگر آپ ہسٹری آف ٹریڈ اٹھا کر دیکھیں، جو روم کے اندر ٹریڈ تھا، جو گریس کے اندر، ایون جو عربیہ کے اندر، پری اسلامک عربیہ کے اندر ٹریڈ تھا، اگر آپ ہسٹری آف ٹریڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مرچنٹ ہوا کرتا تھا نا پرانے زمانے کا، وہ آدھا مرچنٹ ہوتا تھا، آدھا وہ پائرٹ ہوتا تھا، آدھا وہ سلیو اونر ہوتا تھا اور سلیو سیلر ہوتا تھا، سلیور ہوتا تھا، یعنی غلامی، ادھر سے غلام پکڑ کے ادھر بیچتا تھا، اور آدھا وہ چور اور ڈاکو بھی ہوتا تھا، اس کے پاس خود ہتھیار اپنے ہوتے تھے، اس نے اپنا دفاع بھی کرنا ہوتا تھا، آدھا وہ پائرٹ ہوتا تھا، آدھا وہ مرچنٹ ہوتا تھا۔ یعنی کہ ایک تو بڑا مشکل کام بھی تھا اس زمانے کے اندر مرچنٹ ہونا، آج تو بڑا مختلف ہے کہ بٹن دبایا تو پیسہ ادھر سے ادھر چلا گیا۔ اس زمانے کے اندر سارے گڈز وغیرہ جو ہیں آپ خود لے کے جانے پڑتے تھے، ان کی خود حفاظت کرنی پڑتی تھی۔ اس کلائمیٹ کے اندر مرچنٹ جو ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کا، بڑا ٹف آدمی ہوتا تھا، مگر جہاں پہ وہ ٹف ہوتا تھا، اس کو ٹف ہونا پڑتا تھا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، وہاں پہ وہ اس ٹفنس کو پھر دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا۔ اور یہ ایلیمنٹ خاص طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جان بوجھ کے جہاں پہ کسی چیز کی قلت ہو، وہاں پہ جان بوجھ کے جو ہے قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ خوب منافع اس میں کمایا جائے۔ تو اس کو ہم کہیں گے، اکنامکس کی ٹرم میں استعمال کروں گا، کسی اور وقت آپ کو سمجھا بھی دوں گا، ان ایکول ایکسچینج، کہ یعنی کہ کسی چیز کی ویلیو جو ہے وہ اتنی ہو اور آپ جو اس کی قیمت اتنی لگا دیں، یہ ان ایکول ایکسچینج ہے۔ ایکول ایکسچینج یہ ہے کہ جس کی جتنی ویلیو اتنی ہی اس کی آپ پرائس لگائیں، اتنی اس کی آپ قیمت لگائیں۔ تو اس حوالے سے مجھے بڑا ہی دلچسپ لگتا ہے کہ حضور پاک اپنی حدیث میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ سیل گولڈ فار گولڈ انلیس ایکول ان ویٹ اینڈ ڈو ناٹ سیل سلور انلیس ایکول ان ویٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کوئی مارکیٹ یا منڈی اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ آپ سونا لے کے جائیں اور اسے کہیں کہ جتنا یہ سونا ہے اسی کے برابر مجھے سونا دے دو؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ فائدہ کہ اگر آپ نے اسی کے برابر سونا خرید لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ آپ کی ویلیو میں نہ تو اپریسیشن ہو نہ ڈپریسیشن ہو، جو چیز آپ کے پاس پہلے تھی وہی چیز آپ نے دوبارہ لے لی، جتنی وہ پہلے ہی آپ کے استعمال میں یوزفل تھی اتنی ہی وہ دوبارہ آپ کے استعمال میں یوزفل ہے، تو ٹریڈ کرنے کا تو تک نہ ہوا۔ تو اس حدیث کا تبھی سینس بنتا ہے کہ جب ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جب حضور پاک کہتے ہیں ایکسچینج گولڈ فار ایکویولنٹ گولڈ، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب سونا خریدنے جائیں تو اتنا ہی سونا دیں، ان کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ خریدیں اس کی جو ویلیو ہے اس کے حساب سے اتنا ہی سونا ادا کریں یا اتنا ہی سونا مانگیں، نہ اس ویلیو سے اوپر سونا قیمت مانگے، نہ اس ویلیو سے نیچے سونا یا قیمت مانگے، کیونکہ گولڈ اینڈ سلور بنیادی طور پہ اس زمانے میں کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ تو ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے قیمت نہ اس چیز کی اوپر لگانی ہے اور نہ اس چیز کی قیمت نیچے لگانی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا ربا ہے، یہ بھی ایک قسم کی ایکسپلائٹیشن ہے، کیونکہ آپ کسی کو ایک ایسی چیز دے رہے ہیں کہ جس کی ویلیو کم ہے مگر آپ اس سے زیادہ ویلیو چھین رہے ہیں، اور یہ عام پریکٹس ہے ٹریڈ کے اندر، تھی آج بھی ہے، ویسے آپس کی بات ہے۔ بہرحال اس چیز کو سختی سے ختم کیا گیا، دبایا گیا،
اور ٹریڈ کو بنیادی طور پہ ایکسچینج آف ایکویولنٹس پہ لایا گیا، یعنی کہ اس کے اندر جو ایکسپلوئٹیٹیو ایلیمنٹ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس زمانے کے اندر جو منی لینڈنگ تھی، یوزری تھی، اس کا کردار جو تھا وہ سراسر استحصالی، اس کے نتیجے میں نہ تو معاشی نظام آگے بڑھ سکتا تھا، اور جو انسان قرضے کے اندر پھنس جائے اس کی زندگی کا، اس کے معاشی حالات کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ ایک قسم کی بانڈڈ لیبر، انڈینچرڈ لیبر تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی تقریباً 3 ملین ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ بانڈڈ لیبرز ہیں، یعنی کہ انڈینچرڈ لیبرز ہیں۔ انہوں نے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں اور ان قرضوں کے نتیجے میں وہ غلام، ان قرضوں کے غلام بن گئے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی یوزری ہے۔ اور آخر میں یہ کہ مدینہ کی جو ریاست تھی اور جو امہ وہاں پہ قائم ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے اس شخصیت کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا کہ جس نے اس پوری کمیونٹی کو اکٹھا کیا، ڈیولپ کی، اس پوری ریاست کو اکٹھا کیا، ڈیولپ کیا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹرگل ہے، زندگی ہے، کردار ہے، پرسنالٹی ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، حدیث کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس کو سمجھ کے ہمیں ان سے ہدایت حاصل کرنی